ملک کے 77ویں یوم جمہوریہ کے موقع پر بہادرپورہ اسمبلی حلقے کے مختلف علاقوں میں قومی پرچم لہرانے کی تقریبات نہایت جوش و خروش اور حب الوطنی کے جذبے کے ساتھ منعقد کی گئی۔ مرکزی تقریب کی قیادت بہادرپورہ کے رکن اسمبلی محمد مبین نے کی، جنہوں نے قومی پرچم لہرایا اور عوام سے خطاب کرتے ہوئے آئین کی اہمیت، قومی یکجہتی اور حلقے کی ترقی پر زور دیا۔ اس موقع پر کئی مقامی عوامی نمائندے اور سماجی شخصیات موجود تھے، جن میں محمد قادر کارپوریٹر رمنت پورہ، محمد ساحل کارپوریٹر گھانسی بازار، محمد راشد مجلس کے کارکرد رہنما رمنت پورہ ڈویژن جہانگیر۔ اسی سلسلے میں GHMC کانٹریکٹرز ایسوسی ایشن کی جانب سے بھی یوم جمہوریہ کی تقریبات منعقد کی گئی، جس میں محمد منور حسین نے قومی پرچم لہرایا۔ اس موقع پر کانٹریکٹرز ایسوسی ایشن کے صدر اور دیگر عہدیداران و اراکین بھی موجود تھے۔ مقررین نے ملک کی ترقی و کانٹریکٹرز کے کردار اور قومی یکجہتی کی اہمیت پر بھی روشنی ڈالی۔ پیش ہے اس خصوص میں یہاں کے کچھ جھلکیاں۔ بیورو رپورٹ سیاست.com۔ قربانیاں نہیں دی۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اس ملک کو آزاد کروانے کی تحریک، اس ملک کو آزاد کرنے کی پہل، اس ملک کو آزاد کروانے کے لیے جو پہل کی ہے وہ صرف اور صرف مسلمان اور ان میں بھی علماء کرام ہیں۔ آپ جانتے ہیں 1857 جسے اس ملک کی آزادی کو پہلی جنگ آزادی کہا جاتا ہے، اور انگریز اس جنگ آزادی کو غدر کا نام دیا کرتے تھے، لیکن در حقیقت وہ ملک کو آزاد کروانے کی پہلی پہل تھی۔ 1857 سے 1947 تک آپ کو سن کر حیرت ہوگی، آپ کو جان کر یہ عجیب سا لگے گا کہ 5 لاکھ سے زیادہ مسلمانوں نے اس ملک کو آزاد کروانے کے لیے اپنی شہادتیں پیش کی۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آپ کا اندازہ نہیں ہے، خاص طور پر ہمارے علماء کرام جو ملک کی آزادی کے ترغیب اور اس ملک کی آزاد کروانے کے لیے انہوں نے پہل فرمائی، جس میں دارالعلوم دیوبند کے سر فہرست آتا ہے۔ بزرگوں نے لکھا ہے اور تاریخ نے بیان کیا ہے کہ دلی سے لے کر آپ کے پانی پت تک تقریباً 40,000 علماء کرام کی شہادتیں، 40,000 سے زائد علماء کرام کو جھاڑوں پر شہادت کے غرض سے سولی پر لٹکایا گیا تھا اور ان کو سولی دی گئی تھی۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ آپ جانیے، آج اگر ہمارے ملک پہ ذرا بھی اگر زیادتی ہوتی ہے تو ہم خاموش نہیں رہتے اور نہیں رہ سکتے، لیکن اس وقت جب ہمارے علماء کرام اور مسلمانوں نے اس ملک کی آزادی کے لیے ایک نہیں، ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں قربانیاں دی اور اپنا سب کچھ اس ملک کو انگریزوں سے آزاد کروانے کے لیے لگا دیا، یہ ہمارے لیے بڑے فخر کی بات ہے۔ چاہے یوم آزادی ہو، چاہے یوم جمہوریہ ہو، اب مسلمانوں کو بڑے فخر کے ساتھ منانا چاہیے، اور اس ملک کے باشندوں کو جو یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں نے اس ملک کی آزادی میں کچھ حصہ ادا نہیں کیا، ان کو بتلانا چاہیے کہ ملک کی آزادی کی تحریک مسلمانوں نے ہی کی، اور مسلمانوں میں بھی مسلمانوں کے علماء کرام نے اس ملک کی آزادی کی تحریک کا آغاز کیا، اس تحریک کو شروع کیا تھا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ہمارے نوجوانوں کو یہ محسوس کروانا چاہیے اور ان کو ان دنوں پر فخر کرنا چاہیے اور سینہ ٹھوک کر عوام کے سامنے یہ بتلانا چاہیے، اگر ہمارے بزرگ، ہمارے علماء کرام اور ہمارے مسلمان بھائی اگر اس ملک کے لیے، ملک کی آزادی کے لیے اپنی شہادتوں کی قربانیاں پیش نہیں کی ہوتی تو آج تک یہ ملک انگریزوں کے قبضے میں ہوا کرتا اور سارے مسلمان یہی غلامی کی زندگی گزارتے ہوتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے کہ ایسے وقت میں علماء کرام کو، خاص طور پر شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق عطا فرمائی اور ان کی ایمانی غیرت نے انہیں یہ کہنے پر مجبور کیا کہ ہندوستان اس وقت دارالحرب ہو چکا ہے اور اس کی آزادی کے لیے مسلمانوں کو ہر قسم کی قربانی دینی چاہیے، اور انہوں نے یہ فتویٰ جاری کیا کہ اب ہندوستان
مسلمانوں کے رہنے کے لائق نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کئی علماء کرام یا تو شہادتیں نوش فرمائی یا وہ پھر جو ہے نا دوسرے ملکوں کو انہوں نے ہجرت فرمائی۔ بزرگوں اور دوستوں، آپ جانتے نہیں ہیں حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اس طرح کے کئی ایک علماء کرام کو انگریزوں نے کالے پانی کی جیل میں بھیجا گیا، کئی علماء کرام وہیں شہادت پائی، اور پھر جو ہے نا 1947 کے بعد یہ جب ملک آزاد ہوا تو مسلمانوں کو ایک کنارے پر کر دیا گیا۔ اس بات کو محسوس کرنا چاہیے، ایک وقت وہ بھی تھا، یہ بات بھی آئی کہ مسلمانوں کو بھی ایسا ملک میں ان کو جو نا ریزرویشن تحفظات دینی چاہیے، لیکن بدقسمتی یا شوئے قسمت کہیے کہ ہم نے اس کو قبول نہیں کیا۔ اگر ہم کو بھی آج تحفظات ملتے تو آج ہمارے مسلمان بھائی بڑی سرخروئی کے ساتھ بڑی جو ہے نا اچھی زندگیاں گزارنے والے ہوتے۔